كل حال ولمحة تنجي بها من يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وفي الأولياء تلهمني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر في حقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء كلنا بالإجابة وارزقنا محبة الله ومحبة رسوله أحلى إلى قلوبنا من كل شيء تسري تلك المحبة فينا في ذريتنا إلى يوم القيامة مصوبا بالخيرات والمسرات والفلاح والقبول والنجاح وألا نتيان الله في ذنوبنا وصر عيوبنا واكشف قلوبنا واقضي حوائجنا الدينية والدنيوية والأخروية ألا نتيان الله حفظ الإسلام المسلمين يحيد كلماتهم صفوفهم على الحق يخمد فيهم نار الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يصلح من في صلح الإسلام والمسلمين ويهلك من في هلك صلح الإسلام والمسلمين على هذه النية كنية صالحة جامعة لخيرة الدنيا والآخرة وعلى نية حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر طاعة الله في خير لطف وعافية وإلى حضرة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق محمد أفضل من بالتقى تحقق محمد من بالسخاء والوفاء تخلق
واجمع من الشمل ما تفرق. محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. محمد وافتح من الخير كل مغلق. محمد وآله ومن بالنبي تعلق. محمد وآله ومن للحبيب عشاق. محمد ومن بحبل النبي توثق. محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا غضاب انتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غامر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما ابتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور،
فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها إيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. ما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيهوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستاذ منو؟ نبي الهدى لما تنساني من شفاعتي يا رسول الله على المصطفى
فلما تعدد إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الكاملة فانخلقت قاعدة التصوير في العالم المتقي الكبير عن جميل المشهود بالإيحاء لوصف الكمال المتقي وحسن التم والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الإسلام الكريمة والبطول فما من سلب الضرمة إلا وتمت عليه الله نعمة فهو الكمال التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف في موسم استقراره وموضع خروجه وقد كانت الأقدار الأزلية بما قدس وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الإسلام الفاخرة والأعلام الشريفة الظاهرة حتى برز في علم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا هيأ الأفكار ظهوره وبهر فتعلق سمة الراقي من هذه الحروف بأن يلقم في هذا القرطاس ما هو الذي من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الرأس لا تفيد أسر معشار من معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويعا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تغرب الأفلام عن شؤون الخير الأنام ولكن أزني إلى تدوين ما حفظته من سير أسراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي حمل العالمين وبكت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة والعيد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكرم وسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفحم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه الشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. صلى الله عليه. وقد في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق فيما هلك وما تضاد. صلى الله عليه. قلت يا رسول الله يعني يذكر أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه موجودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. وسر عن هذا النور المبين أشرفه بطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم وهو إبراهيم حتى أوصل إلى العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله عبد المطلب ذي القدر العظيم وقومه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صوت عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أشابها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. صلى الله عليه وسلم. لا تجد له ثقلا ولا تسكن منه علما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله
متشوقة إلى قرب جواهر كنوز وكل دابة قريش نطقت بفصيل العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادتها هذا الإيمان الأرض والسماوات منوحة مثل فرح الغلام قد يشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وأظهر الله في الوجود بهجة التكبير وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم في بروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبرز
لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى. Alhamdulillah telah selesai bacaan Muhammadiyah dan alhamdulillah telah hadir guru kita. Pertama baru saja hadir guru kita dari Dr. Anwar Sanusi dan juga tadi guru kita ada juga dari soal mani. Alhamdulillah semua berkumpul. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya guru kita menjadi ruang pertahanan bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk waktu maka kita akan mau izah hasanah pertama dari guru kita dari Sulaiman Mani, kedua dari guru kita dari Awi Ahmad yang ada. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat terbatas ini semuanya menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Pada guru kita Sulaiman Mani, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa bihudah. Amma ba'du, yang saya muliakan para habaib, khususan al-habibun al-mahbub Ahmad wa Bapak Kiai Haji Anwar Sanusi, para asatidzah, Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Taklim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa yang penuh dengan keberkahan ini, tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 November 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat berkumpul, bersambung tali silaturahim. Kita mengaji sambil kita maulid, tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, sebagai tanda dan bukti bahwa kita cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti di hari kiamat kita sama-sama masuk surga beserta bangkitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para kiai, asatidzah, Bapak hadirin, semakin kita banyak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada acara-acara maulid, semakin bertambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak mengenal, makin bertambah cinta. Sebaliknya, kalau kita nggak kenal, kita nggak akan cinta. Nah, inilah salah satu di antara tujuan kita maulid, agar supaya kita bertambah mengenal siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin kenal makin cinta. Nah, kalau makin bertambah cinta, yang berikutnya adalah semakin kita meneladani Nabi kita Muhammad yang kita cintai. Sebab nggak mungkin kita meneladani seseorang kalau kita nggak demen. Ya. Jadi kita demen, barulah kita jadikan dia sebagai teladan. Kalau bahasa sekarang idola. Banyak sekarang idolanya nyasar, salah. Ya. Idola yang hakiki adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita nggak mengidolakan Nabi? Karena kita nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Karena nggak cinta. Kenapa nggak cinta? Karena nggak mengenal. Salah satu ayat suci Al-Quran yang menyebut tentang bagaimana kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang sama-sama kita semua sudah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat atau dua ayat ini, semakin kita dalami ini ayat, semakin kita tahu betapa
besar dan agungnya kedudukan Nabi kita Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya, di antaranya tafsir Rawa'iul Bayan fi Ahkamil Quran, beliau saat menyebut dua ayat ini, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beliau mengatakan Allah ingin memberitahu berita, berita, Allah ingin menyampaikan berita. Saking pentingnya berita ini, Allah awali dengan inna. Sebagaimana kita maklum di dalam ilmu nahwu itu inna harfu taukid. Inna adalah huruf untuk menguatkan berita yang akan disampaikan. Kalau bahasa kita inna itu sesungguhnya, ya. Kalau orang mau menyampaikan berita, diawali berita itu dengan kata-kata sesungguhnya, berarti ini kuat, artinya kuat, penting berita yang mau disampaikan. Apa itu berita yang Allah ingin sampaikan? Bahwa Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Allah mau menyampaikan berita, beritanya itu berbunyi sesungguhnya aku ini Allah Tuhanmu dan Tuhan alam semesta. Innallaha, sesungguhnya aku ini Tuhanmu dan Tuhan alam semesta. Yusholluna, nah, kata Syekh Ali As-Sabuni, jumlah ismiyah, khobarnya fi'il mudhari', ya. Allah lafzul jalalah isim inna, khobarnya inna yusholluna, wa malaikatahu yusholluna fi'il mudhari'. Yufidu tajaddud wal istimrar, mengandung arti at-tajaddud wal istimrar, waktan pa waktan, terus menerus. Yang bahasa kitanya, sesungguhnya aku ini Tuhan kamu Allah terus menerus, ya. Dan para malaikat terus menerus tidak henti-hentinya berselawat, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, betapa agungnya kemuliaan Nabi sehingga Allah berikut para malaikatnya tidak pernah berhenti. Kan Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, nggak pernah istirahat. Malaikat pun begitu, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Bahkan malaikat nggak makan, nggak minum. Jadi kalau mereka berselawat terus menerus, ya terus menerus, sudah nggak ada henti-hentinya. Nah, itulah keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Allah perintah kepada kita ini sebagai umatnya yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai hamba-hambaku yang beriman kepada Muhammad itu, berselawat beserta bersalamlah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita dalami ini ayat, ya, niscaya lebih menambah pengetahuan kita tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada pertanyaan di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berselawat kepada Nabi, pertanyaannya adalah, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu dan butuh selawat kita? Allah perintah kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah Allah perlu butuh ama selawat kita ini umat Nabi Muhammad? Tentu jawabannya tidak. Nabi Muhammad tidak butuh selawat kita. Kenapa Nabi tidak butuh? Gak usah selawat kita nih. Selawat malaikat pun Nabi nggak perlu selama Allah sudah berselawat kepadanya. Allah sudah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun nggak dibutuhkan selama Allah sudah berselawat. Apalagi selawat kita. Kalau Allah Ta'ala sendiri sudah berselawat kepada Nabi, selawat malaikat pun tidak dibutuhkan oleh Nabi Muhammad, apalagi selawat kita. Nah, kalau memang Nabi Muhammad tidak
butuh selawat kita, kenapa Allah Ta'ala perintah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya kata beliau tidak lain, yang butuh selawat itu bukan Nabi, kita ini ya. Kita ini yang butuh membaca selawat, bukan Nabi yang butuh, bukan Nabi yang perlu. Sebab lantaran kita berselawat kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat kepada kita 10 kali. Satu kita berselawat, nah maka Allah berselawat kepada kita 10 kali. Oleh karena itu yang perlu selawat bukan Nabi Muhammad, tetapi kitalah yang perlu membaca selawat kepada Nabi agar supaya Allah berselawat. Artinya Allah berselawat kepada kita, Allah memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita. Nah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa orang atau umatku yang berselawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Nah, oleh karena itu yang perlu selawat, yang butuh selawat bukan Nabi Muhammad, tetapi kita ini yang perlu berselawat supaya Allah memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita bersama. Kemudian di samping itu ada salah seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, Allah perintah kita, kami ini berselawat kepada engkau, bagaimana siwatnya, bagaimana redaksinya, bagaimana caranya kami berselawat pada engkau? Kami nggak tahu bagaimana bacaannya gitu." Maka Nabi kita Muhammad spontan ya mengatakan, "Kalau kamu mau berselawat kepada aku, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad." Singkat. Nah, di sini timbul lagi pertanyaan. Pertanyaan berikutnya adalah, Allah perintah kita berselawat kepada Nabi. Seharusnya redaksi yang kita ucapkan usolli alaih. Nah, kalau kita sendiri, kalau kita sama-sama nusolli alaih. Nah, itu redaksi yang tepat. Apabila kita diperintah berselawat, kita bilang apa? Usolli alaihi. Kalau tidak apa? Nusolli alaihi. Kok kenapa Nabi ngajarin kita berselawat dengan redaksi Allahumma sholli? Ini kan artinya apa? Allah perintah kita berselawat, kemudian perintah Allah kita lempar lagi kepada Allah. Ya Allah, tolong engkau aja dah yang berselawat, gitu kan, begitu kan yang diperintah kita. Kok kenapa kita merintah Allah untuk Allah berselawat? Tuh pertanyaan seperti itu kan, yang Allah perintah kita berselawat, kok kenapa redaksinya ya Allah engkau saja yang berselawat? Seakan-akan perintah Allah kepada kita, kita balikin lagi itu perintah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahasianya apa ini? Rahasianya seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, nahnu ajizun an taupiyati haqqihil azim. Ya Allah, seandainya kami berselawat, redaksinya kami yang bikin sendiri, kami tidak mampu mengutarakan. Ya. Nahnu qasirun. Ya. Kami tidak mampu membuat redaksi yang layak dengan makom Nabi yang sangat agung. Seandainya redaksi itu, redaksi selawat kami sendiri yang bikin, takut tidak pantas, begitu. Takut tidak pantas, takut tidak layak, tidak sesuai dengan makomnya Nabi yang sangat tinggi di sisi engkau. Oleh karena kami enggak mampu membuat sendiri, gitu kira-kira, kami serahkan kepada engkau lah ya Allah. Nah, ini kan betapa agungnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya itu, setelah kita tahu Nabi kita perintah kita berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, ya, ini pun harus kita pahami. Apa yang harus kita pahami? Artinya kita harus punya adab, ya. Kita punya akhlak sama Nabi kita Muhammad SAW. Artinya walaupun Nabi
perintah kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka kita sebagai umatnya yang punya akhlak, punya adab, tentu kita tambahin. Jangan hanya sekedar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, tapi kita tambahin dengan ucapan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih ada saudara-saudara kita yang tidak sealiran nama kita. Mereka bid'ahin bagi kita yang nambah salawat dengan kata-kata apa? Sayyidina. Dengan hujjah, dengan dalil. Tadi Nabi saat ditanya bagaimana kami bersalawat kepada engkau, Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti mereka itu nggak punya adab. Nabi Muhammad saat ditanya bagaimana kami bersalawat kepada engkau, Nabi menjawab Allahumma sholli ala Muhammad, menunjukkan Nabi kita tawadhu, ya, akhlak yang mulia. Seperti ada seorang murid belum mengenal nama gurunya. Ini murid bertanya kepada gurunya, Ustadz, nama Ustadz siapa? Tentu Ustadz yang punya akhlak tawadhu mengatakan nama saya Muhammad. Masa iya Ustadz mengatakan nama saya adalah Profesor Doktor, wah, ya. Al-Muallim, Al-Alamah, wah. Nah, ya. Berarti guru itu nggak punya tawadhu. Ya, kalau yang punya tawadhu pasti guru menjawab nama saya siapa? Muhammad. Nah, tinggal hanya murid itu sendiri. Kalau udah tahu namanya Muhammad tuh guru, adabnya apakah saat manggil semata-mata namanya atau ditambah dengan kedudukannya? Tentu ditambah dengan kedudukan. Kita panggil Ustaz, ya. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan kepada kita untuk menghormat, ya, seseorang. Saat Sayyidina Umar datang, ya, Sayyidina Umar datang di majelis, apa kata Nabi Muhammad? Qumu li sayyidikum, ayo bangun, ya, li sayyidikum, untuk pemimpin kamu. Masya Allah, Nabi Muhammad sendiri ngajarin kita menghormati orang lain. Saat Umar datang, Nabi mengatakan qumu li sayyidikum. Dan Nabi kita sendiri mengatakan kepada dirinya sendiri, ana sayyidu waladi ala adama yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah sayyid. Sayyid itu pemimpin, penghulu. Saya pemimpin penghulu anak Adam nanti di hari kiamat, namun saya tidak sombong. Tuh, Nabi kita sendiri mengatakan dirinya sayyid. Saat Umar datang, Nabi perintah untuk menghormat kepada Sayyid Umar. Kok kenapa kita mengatakan Sayyidina Muhammad dikatakan bid'ah? Tentu ini tidak benar. Ada kaidah kata ulama, apabila terhimpun antara perintah dengan akhlak dan adab, tentu yang lebih diutamakan adalah adab. Saya ulangi, apabila ada perintah kemudian ada adab, antara perintah dan adab tidak sama gitu, maka yang didahulukan adab bukan perintah. Mana buktinya? Buktinya adalah saat Nabi kita Muhammad SAW di akhir hayatnya sudah sakit-sakitan, sehingga beliau nggak sempat atau nggak mampu sholat berdiri. Pada suatu hari Nabi kita tidak sholat berjamaah di masjid karena badannya sudah tidak lagi kuat. Beliau perintah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk menggantikan beliau jadi imam di masjid. Ini rumah Nabi sama masjid hampir dempet. Itu makom Nabi itu adalah ghurfah, ya. Rumahnya Nabi itu kamarnya Aisyah. Jadi Nabi saat itu karena nggak enak badan, ya, mohon minta kepada Abu Bakar menjadikan menjadi imam ganti daripada beliau. Abu Bakar mentaati perintah Nabi, beliau jadi imam. Namun ya, baru saja Abu Bakar mengimami sholat, Nabi Muhammad SAW rasanya badannya agak enakan, ya, entengan. Beliau ke masjid, karena rumahnya dekat. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu merasa kalau Nabi Muhammad ada di belakang, sholat di belakang beliau. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar mundur ke depan,
mundur ke belakang gitu ya, mundur ke belakang mau ke depan, mempersilahkan Rasulullah menjadi imam. Kata Abu Bakar setelahnya sholat ya, apa kata Abu Bakar ya, mayam bagi libni Abi Kuhafah ayataqaddama baina yaday Rasulillah. Tidak layak Abu Bakar, saya ini anaknya Abu Kuhafah, imam di belakang saya Rasulullah. Nah, di sini ada perintah, ada adab. Apa perintah? Agar supaya Abu Bakar jadi imam. Apa itu adab? Nah, adabnya masa iya Abu Bakar jadi imam, Rasulullah jadi makmum, kan kagak adab. Nah, disinilah Abu Bakar lebih memilih adab daripada perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kedua, saat terjadi Sulhul Hudaybiyah, perdamaian yang dilakukan oleh Nabi beserta ya, perwakilan-perwakilan yang menguasai Mekah pada waktu itu. Kota Mekah waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang kufar Quraisy ya. Tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad dan para sahabat berniat melaksanakan umroh sama sahabat. Udah niat ihram dari Bir Ali ya. Nah, kemudian sampai di Hudaybiyah udah mau masuk kota Mekah, maka Nabi Muhammad dan para sahabat dilarang masuk kota Mekah ya, oleh mereka yang saat itu masih menguasai kota Mekah, sehingga terjadilah perdamaian singkatnya. Nah, butir-butir perdamaian Nabi perintah Sayyidina Ali menulis, karena Nabi kita sendiri nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Wahai Ali, tulis ya. Nanti saya tanda tangan berikut yang mewakili orang-orang yang menguasai Mekah. Butir-butir perdamaian. Nabi mengimlakan. Nah, apa itu imla Nabi? Perintah kepada Ali yang Ali suruh tulis. Ya, hadza ma salaha alaihi. Ya, ma salaha alaihi ya. Muhammad bin Abdullah ya. Itu ya. Ini butir-butir perdamaian yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah ya. Beserta siapa yang mewakili mereka itu perintah Nabi. Namun yang ditulis oleh Sayyidina Ali bukan Muhammad bin Abdullah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintah Nabi Muhammad pada Ali, perintahlah tulis Muhammad bin Abdullah. Adab gimana adab? Masa iya Nabi Muhammad bilang Muhammad bin Abdullah ya. Nah, yang dipilih oleh Sayyidina Ali bukan perintah Nabi tetapi apa? Adab. Nah, inilah Nabi perintah kita berselawat Allahumma sholli ala Muhammad. Namun adab kita apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, inilah jadi enggak bid'ah. Bahkan itu bagus, menunjukkan bahwa kita punya adab, punya sopan santun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Moga-moga melalui ayat Al-Quran yang sama-sama kita udah pada hafal, menambah ya, menambah wawasan kita siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin tambah, mudah-mudahan makin cinta, makin tambah cinta, makin kita tingkatkan keteladan kita pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Moga-moga ada manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asimu biha anil khata' lisani. Amin. Hadirin, sebetulnya yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Saleh Rahmani, Allah yutul umurkum fi khair wa tufa'afihal jamil insyaallah wa janna yakum minal mutahabbin lillahi fillah. Udah cukup hadirin ya.
Apa yang disampaikan tadi sudah cukup menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu adalah agung, mulia, berakhlak, ya, berkasih sayang. Tidak ada manusia seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Habib Ali mengatakan di dalam kitab Maulidnya banyak sekali tentang kebesaran Nabi Muhammad. Wa ma fil bariyati min khuluqin azim illa wa huwa mutalagan an sayyidina an zainil wujud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya begitu. Ya. Segala yang orang lakukan daripada kebaikan, kebagusan sesungguhnya berasal, berpusat, mengambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi beliau menyebutkan tentang hikmah daripada ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang seharusnya menurut redaksinya adalah usalli au nusalli. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, saya ingat beliau rupanya sudah menghayati hal tersebut. Salah satu salawat Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sahibul ratib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad yang mana dengan salawat itu engkau ridho kepada aku dan sesuai dengan magamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlaksana daripada kehormatan beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saudara, Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Allah tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu hal yang besar, waktu. Waktu itu besar, saudara. Semua butuh waktu, termasuk duduk kita di sini kan karena ada waktu. Ya. Belajar perlu waktu, ibadah perlu waktu, haji perlu waktu, shaum perlu waktu, semua perlu waktu. Berbahagialah orang-orang yang bisa mempergunakan waktunya di dalam keridhaan Allah. Semoga Allah menjadikan kita orangnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya yakin waktu kita ini di sini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rangka mengagungkan hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan juga waktu kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan sesungguhnya innal insana, ada inna lagi tuh. Kayak tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ini kabar yang sesudahnya ini hebat juga. Ya, innal insana, manusia semua lafi khusr, dalam keadaan rugi. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di sini ada hubungan iman, amal soleh. Karena ente amal apapun kalau belum iman nggak diterima. Sebagaimana kita mau beramal belum Islam nggak diterima oleh Allah, apalagi belum iman. Alhamdulillah kita sudah beriman. Jaga nih iman kita. Ya. Nah, iman ini kata ulama berkurang dan bertambah tergantung amal. Jadi hubungannya kuat. Ya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa. Siapa? Nabi Muhammad SAW, kata ulama. Nggak ada seperti Nabi. Ya. Kemudian kita kalau tentu orang jadi mulia itu karena ketakwaannya. Apa sih takwa? Amal. Ya, takwa itu adalah amal. Tidak akan ente dikatakan takwa kalau nggak sholat. Nggak akan dikatakan kita takwa kalau tidak puasa. Tidak akan kita dikatakan takwa kalau tidak haji. Tidak akan kita dikatakan takwa kalau tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, antum minal muttaqin insyaallah. Jadi takwa itu perlu amal, bukan perlu omongan, saudara-saudara. Ya. Kalau tentang pujian kepada Nabi, Habib Ali banyak menyebutkan di dalam kitabnya ini betapa ya sangat agungnya Rasulullah SAW. Nggak sanggup beliau ya, mengatakan gal
Wa illa fa anna tugribul aglam an syu'uni khairil anam. Bagaimana tangan, tulisan, ungkapan akan mengungkapkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Nggak mungkin, nggak sampai saudara-saudara. Ya. Wa in kanatil alsunu la tafi bi usyri min isyari awsafi dzalikal mawsuf. Sepersekian ribu persen daripada keagungan Nabi Muhammad nggak bisa. Apalagi 100%. Nggak ada yang bisa, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang sudah mengagungkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, khaliquna wa razikuna. Sudah habis kemuliaan itu dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersalawat, ketika kita berdoa, ketika kita meminta, seperti Kiai tadi terangkan, kembalinya kepada kita. Ulama bilang kayak kita ngisi air. Sudah penuh Rasulullah, tambahin lagi. Kan itu apa namanya? Meluap tuh. Kita dapat luapannya. Dan Nabi nggak bakal lupa sama kita, saudara. Ar-Rasul mansakum. Ketika beliau meninggal, bukan Habaib yang disebut, bukan Aisyah yang disebut, la Umar, wala Abu Bakar, wala Ali, wala Utsman, hum ahabbun nas ilaih. Mada yaqul? Ummati, 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 umat aku ya Allah. Itu Rasulullah SAW. Jangan hianati Nabi Muhammad SAW. Jangan mengatakan bid'ah bersalawat kepada Nabi. Jangan mengatakan bid'ah menghormat Nabi. Kalau Nabi tidak pantas dihormat, Nabi tidak pantas dimuliakan, siapa yang pantas dimuliakan? Presiden? Menteri? Habib? Orang kaya? Kiai? La. Yang pantas dihormati, yang pantas dimuliakan, yang pantas diagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang sangat wafi, tidak ada orang yang sangat tepat janji seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan kata Nabi di antara makna hadisnya, aku tidak akan lepas dari tempat-tempat ini. Tempat yang berbahaya buat kita, saudara. Satu, ketika mahsyar, pertanyaan Allah, Nabi insya Allah mendampingi kita. Nggak ketemu kita di situ, ditunggu juga kita di mana? Di Siratul Mustaqim. Nabi tunggu kita, saudara, karena tahu di situ tempat jatuhnya orang ke jahanam. Diterangkan bahwa nanti Rasulullah berada di Siratul Mustaqim. Setiap orang yang mau jatuh, Nabi pegang. Cuma kalau orangnya tidak baik, orangnya kurang ajar, terlalu maksiat, terlalu banyak dosa, dia lepaskan tangan Nabi Muhammad SAW, saudara. Dilepas begitu, sehingga dia lepas jatuh ke neraka jahanam. Nabi sedih, saudara-saudara. Nabi tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga Allah memberikan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hakikat al-mahabbah jangan hanya di mulut, di hati, dan dikerjain. Tanda cinta bukan ngomong ana usolli ala Nabi. Tanda cinta bukan mengatakan saya cinta Nabi. Tanda cinta Nabi, saudara, solat 5 waktu tidak ditinggal benar. Artinya solat 5 waktu ditinggal, dijalankan dengan benar. Amanat-amanat Nabi dikerjakan, perintah-perintah Allah dikerjakan. Itu sudah satu tanda cinta yang besar. Kemudian perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Sebab salawat kepada Nabi enggak percuma. Tadi dijelaskan, 1 dibayar 10 oleh Allah, diberi 10 oleh Allah. Apa salawat dari Allah? Rahmat. Katanya ulama, kalau 1 rahmat ini kita hidup semua termasuk orang kafir dari 1 rahmat. Bagaimana dengan 10 rahmah? Bagaimana dengan 100 rahmah? Bagaimana dengan 1000 rahmah? Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana saya salawat kepada kamu 1/3? Kalau lebih bagus 1/2, kalau lebih bagus 2/3, kalau lebih bagus, kalau semuanya izan tukfahamuk. Semua apa keinginanmu, apa yang engkau cita-citakan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara, jangan lupa salawat kepada Nabi. Lagi senang salawat,
lagi susah sholawat, di antara keduanya kita sholawat. Dan ketika kita bersolawat kepada Nabi, tidak ada ceritanya ditolak. Salat mungkin perlu khusyuk, ya, ngaji Quran begitu. Tapi ketika solawat kepada Nabi, ikraman li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti diterima. Nah, kalau pasti diterima, kenapa ente nggak mau salawat? Pasti diterima. Saya pura-pura nih nangis, pura-pura nih solawat, diterima kalau karena Nabi Muhammad SAW. Semua yang dihubungkan dengan Nabi pasti akan mulia. Kenapa? Huwa ainur rahmah. Nabi Muhammad SAW adalah ainur rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Majelis nisbahkan kepada Nabi maulid mulia. Orang bersolawat kepada Nabi mulia. Orang cinta Nabi mulia, membela Nabi mulia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah SWT dan dicintakan, serta banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Walaupun Nabi, Rasul, kerasulan sama kedudukannya, tapi Nabi Muhammad SAW punya kelebihan di dalam mukjizatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini hari kita duduk cerita tentang Nabi, cerita tentang salawat kepada Nabi, cerita tentang mahabbah kepada Nabi. Nabi syahid, Nabi tahu insyaallah yaumul qiyamah Allah panggil kita dengan melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak lupa kepada kita. Ini hari kita kumpul di sini mencintai Nabi, menghormati Nabi. Insyaallah di belakang Nabi kita masuk surga. Ya Rabb, innaka la kulli syai'in qadir wa bil ijabati la jadir. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ولقد اتصل صلى الله عليه وسلم من محاسن الاخلاق ما رضيت عبدك ورضيت الاوراق. هذا صلى الله عليه وسلم سن الناس هدى وغرضا واوله الى مكارم الاخلاق سرا واوصاه بالمؤمنين علما ورفقا برا ووفا لا يقول ولا يفعل الا معروفا له خلق السهر واللفظ المرتوي على المعنى الجزل اذا دعاه مسكين واجابه اجابه معجله وهو الاب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله العسل بأخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأنبياء من البرية ومن نسل دينه ترتبط الطرق والمنازل وبعفو ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشعني وله أولى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى بينها أخذت على درب السهاب عناني وقد انبسط القلم في تربيه ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العمل المقرب من التكريم والتأذين والخلق العظيم وصل من أن نمسك عينة الأكبر في هذا الوضع والسلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر الخلق كما يسر التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة.
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف جهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام بأهلها ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا فتوفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah telah selesai acara kita dari subuh dari taklim hari Selasa seperti biasa juga Maulid. Mudah-mudahan apa yang baru kita sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sekedar informasi pada jemaah bahwasanya guru kita semuanya adalah guru tetap di Masjid Musyabat. Yang pertama guru kita Tuan Kiai Hasyim Rahmani setiap Selasa pertama dan ketiga subuh di masjid ini mengajar tentang yang kedua insya Allah sholat guru dan guru kita juga dan guru kita dari masjid muslim setiap hari Sabtu subuh dan juga hari Kamis subuh mengajar Quran dan yang lain masalah yang lain. Demikianlah mudah-mudahan semakin bisa kita berdoa kepada Allah semakin afiat ilmunya berkah bagi kita semua dan semuanya ini menjadikan berkah bagi jemaah kita sekalian. Dan pada jemaah untuk
tidak ada sedikit ada konsumsi yang akan diberikan kepada jemaah. Mudah-mudahan untuk pada panitia untuk memberikan kepada jemaah dan pada seluruh remaja untuk membagikan makanan kepada jemaah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan